إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معزز افاضل علماء کرام اور انتہائی معزز بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم ہمیشہ اپنے پروردگار خالق و مالک غفور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بجا لاتے رہیں، کیونکہ اس نے ہم پر بڑے ہی احسانات کا معاملہ کیا ہے اور اپنی تمام تر نعمتیں ہم پر نشاور کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اسی طریقے سے ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود اور سلام پڑھتے رہیں، جس کے سبب قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ معزز حاضرین، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی مساجد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد بیت اللہ الحرام کہلائی گئی ہے، کیونکہ مسجد یہ دین اسلام کا مرکز ہے اور یہی دین اسلام کی ترویج اشاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی سے مسلمانوں کے دل منور ہوتے ہیں، یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی جاتی ہے اور اس کی عبادات ادا کی جاتی ہیں۔
اسی لیے جس علاقے میں مسلمان رہتا ہے اس علاقے میں مسجد کا رہنا لازم اور ضروری ہے۔ جس علاقے میں مسجد نہ ہو اور وہاں پر اللہ اکبر کی آوازیں سنائی نہ دیتی ہوں تو وہاں پر کسی بھی مسلمان کا رہنا جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ اس مقام پر مسجد بنا کر رہے یا تو ایسے مقام کو ہجرت کر کے چلا جائے جہاں پر مساجد قائم کی گئی ہے، کیونکہ مساجد کی وجہ سے ہمارے دل میں اسلام اور ایمان کی عظمت بلند رہتی ہے، ہمارے جذبات ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، ہمارا لگاؤ اللہ کے دین کے ساتھ رہتا ہے اور ہماری نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ اسی لیے بلاد اسلامیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر شاہراہوں پر مسجدوں کو بنا دیتے ہیں تاکہ آنے جانے والے رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور نماز کو اس کے اوقات میں ادا کریں۔ مساجد کی اہمیت کا یہ اندازہ ہم کو تاریخ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان نے بیت اللہ الحرام کے بعد مسجد قدس یعنی بیت المقدس کی اس مسجد کو تعمیر فرمایا، اور جب اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کو تعمیر کروایا جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہی نہیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے جس مقام قباء پر آپ نے قیام کیا تھا وہاں پر سب سے پہلا کام آپ نے مسجد تعمیر کروایا اور پہلا جمعہ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ یہ جو ترتیب ہم کو تاریخ سے ملتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان کے وجود کے ساتھ مسجد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جہاں پر اسلام پھیلتا گیا اور اسلام کی حدیں وسیع ہوتی گئیں تو خلفائے راشدین نے ہر علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور جو تقریباً 10 سال کا احاطہ کرتا ہے، اس وسیع دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 10,000 سے زائد مسجدیں بنائی ہیں۔ امیر معاویہ کے زمانے تک مسجدوں کا جال چلتا رہا، اس کے بعد جب ملوکیت کا دور آیا ہمارے بادشاہوں نے، مسلمان بادشاہوں نے جہاں جہاں دنیا میں پھیلتے گئے جامع ترین مساجد انہوں نے تعمیر کروائیں۔ صرف عرب میں نہیں بلکہ عجم میں آپ دیکھیں گے جب اسلام رشیا گیا تو رشیا میں ایسی حساس مسجدیں تعمیر کروائی گئی ہیں جو آج بھی ہمارے کیلنڈروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ جب رشیا سے نکل کر اسلام اسپین کو گیا، اندلس کو گیا تو وہاں پر سب سے پہلے مسلمانوں نے مساجد کا ارتقاء کیا اور مساجد کی تعمیر کروائی۔ آپ چین کو اگر جائیں گے تو چین کے علاقے میں صحابہ کے عہد کی بنائی ہوئی مساجد آج بھی موجود ہیں۔ وہی ہمارا ملک ہندوستان ہے جہاں مسلمانوں کا اقتدار رہا 1000 سال تک۔ ہمارے بادشاہوں نے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ہوں، ان لوگوں نے مساجد کو یہاں پر تعمیر کروایا، چاہے وہ آصف جاہی دور ہو، قطب شاہی دور ہو یا پھر اور بادشاہوں کا مغلیہ دور ہو۔ ہر دور میں مساجد کو افضلیت بخشی گئی ہے، اسی لیے کہ یہ ہیں مسلمانوں کے وجود کی نشانیاں۔ اس کے پیچھے
ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے علاقے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے یہ گھر آباد رہیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہمارے گھر نہیں رہیں گے، لیکن یہ گھر آباد رہیں گے۔ اسی لیے یہ غیر منقسمہ گھر ہیں، ہمارے گھر تقسیم ہو جاتے ہیں، ہمارے اولاد وراثت میں اپنے اپنے گھروں کو بانٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور قومیں رہیں یا نہ رہیں، یہ زمین اس بات کی دلالت پیش کرتی ہے کہ یہاں پر ہر زمانے میں مسلمان رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کی سنہری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ اگر اس ملک کے 18 کروڑ مسلمان ختم بھی کر دیے جائیں گے تو یہاں کی مساجد تاریخ کو زندہ رکھ کر یہ بتائیں گی کہ یہاں کے مسلمان، یہاں پر مسلمانوں کا وجود تھا اور اس زمین کے استحقاق مسلمان رکھا کرتے تھے۔ ہماری عظیم ترین مسجدیں ہیں جو سو سالوں سے یہاں پر رکی ہوئی ہیں اور ٹکی ہوئی ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا بعض علاقوں میں ہندوستان کی پہلی مسجد آج تک موجود ہے۔ اگر آپ تاریخ ہند کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کی وہ جماعتیں جو تجارت کی شکل میں یہاں پر آئی تھیں، انہوں نے ان مساجد کو یہاں پر تعمیر کروایا تھا۔ تو المہم یہ جو مساجد کا سلسلہ ہمارے پاس چلا ہے، جو خوبصورت مساجد، اب آپ دیکھیں رشیا سے 70 سال تک مسلمانوں کو زوال سے دوچار کیا گیا، لیکن ان کی مسجدیں قائم رہیں۔ 800 سالہ اقتدار کے بعد مسلمانوں کو یونان سے بے دخل کر دیا گیا، لیکن ان کی مسجدیں آج بھی وہاں پر قائم ہیں۔ چین کے علاقوں سے مسلمانوں کو ہٹایا گیا، لیکن ان علاقوں میں آج بھی مسجدیں ہماری موجود ہیں۔ خود ہمارے ملک کی آپ بات کریں، جب ہم سیر و سیاح اور تفریح کے لیے نکلتے ہیں، ہم کو شاہراہوں پر قطب شاہی اور جو ہیں واجد شاہی مسجدیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ بیجاپور کے بادشاہوں نے جو مسجدیں بنائی تھی وہ تعمیرات کا ایک نوادرات کا ایک انمول خزانہ تھا اور فن تعمیر کا ایک بلند معیار تھا جو آج ہمارے ملک کو زینت بخش رہا ہے۔ شاید یہ اس بات کی علت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا، فی الدور، محلوں میں، علاقوں میں، گلیوں میں، چوپاروں میں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں وہاں مسجد بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور حقیقی معنوں میں ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس چیز کو باقی رکھا، اس چیز کو پروان چڑھایا تاکہ ہماری تاریخ بنائی جا سکے۔ اس کے علاوہ کسی اور دوسری مقدس چیز کو مسلمانوں نے اسلام کی شناخت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اور میرے بھائیوں، ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے جذبات، ہماری فکر، ہمارے احساسات ہماری مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں، ہمارے بچے ہماری مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں۔ میں نے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے کو سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مساجد کی تعمیر سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، بچوں اور خواتین کی بہترین تربیت ہوتی ہے، انہیں دین اور اسلام سکھایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ آپ کو بچوں کی کمی محسوس ہوئی، بچوں کی آوازیں سنائی نہیں دیں، تو آپ نے ایک سوال کیا، کیا بات ہے بچوں کے شور و شغب کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں؟ تو انتظامیہ نے جواب دیا کہ نہیں، بچے چونکہ شور و شغب کرتے ہیں اور مسجد میں قیمتی جانمازیں بچھائی گئی ہیں، کہیں وہ گندی اور خراب نہ کر دیں، اسی لیے ہم نے بچوں کا سیکشن ایک الگ بنا دیا ہے۔ حالانکہ ٹیکنیکلی بات درست تھی، لیکن علامہ ابن باز نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور کہنے لگے، ایسی غالینوں کو اٹھا کر پھینک دو جو ہمارے بچوں کو ہماری جماعت کے ساتھ علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پر مسجد کا بنیادی مقصد
हमारी औलाद को इस्लाम से शनासा करना है, एक नस्ल को, एक जनरेशन को हमारे बाद तैयार करना है। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारी मस्जिदों की हिफाजत करें और हमारे मस्जिदों की तरक्की की कोशिश करें और उनकी तामीर और उनकी तजदीद की हम हर जमाने में फिक्र करते रहें। इसके जरिए से हम सब बाकी रहेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ऐ ईमान वालो सबर करो और सबर की तलकीन करो और वराबितू, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत रखो। अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखने के ताल्लुक से इस आयत के ज़िम्न में एक हदीस इस तरीके से आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसा अमल ना बताऊं जो अमल तुम इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। फरमाया कि या रसूलल्लाह वो कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, अच्छी तरीके से वजू करो। अगर तुम्हारी तबीयत आमादा ना हो वजू करने के लिए तो ऐसी सूरत में भी वजू करो। लोग हमसे सवाल करते हैं, सख्त सर्दी का जमाना है, ठंडे पानी से वजू नहीं किया जाता, अब क्या करें? क्या तयम्मुम कर ले? नहीं, उसी ठंडे पानी से वजू करके नमाज में आना, यह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए काफी है। यह चीज कराहत के साथ, तबीयत नहीं चाहती है लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से वजू करना। व इंतजारुस सलात बाद सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। व कसरतुल खुता इलल मस्जिद, कसरत के साथ कदम डाल डाल कर मस्जिद की तरफ आना हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। इस हदीस की तशरीह में यही आयत बयान की गई है कि कसरत के साथ मस्जिद की तरफ आना, यह अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता जोड़ना है, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुकात कायम करना है। आपने एक हदीस को सुना होगा, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है बुखारी शरीफ की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के। उस साये में अल्लाह ताला चंद खुश नसीबों को जगह आता फरमाएगा। 7 खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला उसके साये में, अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक ऐसा आदमी भी है, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ रहे। सुनिए मेरे भाइयों, मस्जिद से हमारा ताल्लुक क्या होना चाहिए? मस्जिद की तामीर क्यों होना चाहिए? मस्जिद की हैसियत क्या होनी चाहिए? हमारा दिल मस्जिद में अटका रहे तो अर्श इलाही के साये में जगह मिलेगी। दोनों हदीसें बड़ी कीमती हमारे सामने हैं, एक गुनाहों को मिटाने वाली और एक अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे हमको जगह देने वाली। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, एक और हदीस को मैं आपके सामने रखकर एक तारीख आपके सामने मैं सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावियों बयान फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, रुए जमीन में सबसे खूबसूरत इलाके वो हैं, कौन से? जो मस्जिद कहलाते हैं। रुए जमीन की खूबसूरती मस्जिद के बिना नहीं है। अल्लाह को महबूब आबाद इलाकों में सबसे ज्यादा महबूब आबाद इलाका मस्जिद का है, और वो इलाका जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को नापसंद है वो बाजार का इलाका है। आज हमने इसको उल्टा कर दिया, बाजारों को हमने आबाद कर दिया और मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया। दिल नहीं लगता, बाजार चले जाते हैं घर छोड़कर, मगर दिल नहीं लगता तो हम मस्जिद को नहीं आते ताकि अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए और अपने कुलूब को मुनव्वर किया जाए। सोच और समझ में यही फर्क है। इसीलिए आज के मुसलमान के जज्बात बड़े ही सर्द हैं, और साबिका सहाबा की हम जिंदगी देखते हैं तो सहाबा किराम का उठना बैठना, हत्ता कि उनका खेलना कूदना, उनकी मशक़ें सारी की सारी मस्जिद के अंदर होती थी, क्योंकि यहां फरिश्तों का आना जाना होता है। हमारी हाजिरी अल्लाह तबारक व तआला के पास इन्हीं मसाजिद के जरिए से होती है कि फजर में और असर में मलाइका का नुज़ूल होता है, और मलाइका बारी बारी अल्लाह ताला के पास जाकर हमारे ताल्लुक से बयान करते हैं और हमारी तारीफ, हमारी तस्बीह, हमारे आमाल का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला के सामने करते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमारी मस्जिदों को आबाद करना यह हम सब के लिए बड़ा ही फरीजा कहलाता है।
ایک چھوٹی سی تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسجد کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں. دعوت اللہ اور ابلاغ اور تبلیغ کے لیے مسجد سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا سینٹر ہے. ہمارا شہر حیدرآباد آج الحمدللہ ہمارے اس شہر کے اندر صحیح العقیدہ مسلک اہل حدیث کی تقریباً 200 سے کم مسجدیں یہاں پر موجود ہیں. لگ بھگ 200 مسجدیں. کیا آپ نے آج سے 25 سال کی تاریخ کا احاطہ کیا کہ شہر حیدرآباد میں ہماری مسجدوں کا تناسب کتنا تھا؟ میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں. ہمارے شہر حیدرآباد کی سب سے قدیم مسجدیں 2 ہی تھیں. ایک پرانے شہر کی مسجد رحمان چیلا پورا جس کی عمر اب 200 سال کی ہو گئی ہے تاریخی اعتبار سے، اور دوسری سب سے قدیم مسجد ہماری جامع مسجد مونا مارکیٹ کی. یہ 2 سب سے قدیم مسجدیں ہیں. انہی 2 مسجدوں پر دعوت اہل حدیث کا ارتقاء ہوا اور دعوت اہل حدیث کی یہاں پر نشأت ثانیہ ہوئی. تیسری اور کوئی مسجد ہماری نہیں تھی. پھر اب سکندرآباد کے علاقے میں دوسری مسجد اہل حدیث مشیر آباد چوراہا جس کو بمبوؤں کی مسجد کہا جاتا ہے، مولانا ابو الجمیل محمد یاسین صاحب نے اس کی آبادی میں اہم ترین رول ادا کیا تھا. یہ دوسری مسجد تھی. پھر تیسری مسجد جو اس مسجد سے قدیم ہے وہ اڈک میٹ کی مسجد اہل حدیث، اور اس علاقے میں اب چوتھی مسجد جو تھی وہ مسجد اہل حدیث چلکل گوڑا یہ مسجد تھی. آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا اس مسجد کی تاریخ کا کہ جو رول جامع مسجد سکندرآباد اور مسجد اہل حدیث مشیر آباد نے ادا کیا تھا، اس کے بعد اس مسجد سے ایک ایسا کام ہوا جو یونیورسٹی کے لیول کے اوپر ہوتا ہے. یہاں سے توحید کی دعوت بلند ہوئی. مستقل طور پر علماء کرام نے یہاں پر خدمات انجام دی ہیں. سکندرآباد کی مسجد کو بہت سے علماء نے خدمات سے منور کیا، لیکن جناب عبد القادر صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کریں، اس مسجد کے لیے اپنی پوری زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا تھا. پھر مسجدیں چوراہا اہل حدیث مشرآباد، مولانا ابو الجمیل محمد یاسین صاحب اور حکیم شوکت علی صاحب نے اپنی جد و جہد سے وہاں پر توحید کی کرنوں کو بلند کیا. اللہ غریق رحمت کرے مولانا عمر علمودی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. اس مسجد کو اپنی جد و جہد سے انہوں نے آباد کیا تھا، اور یہاں کے تلامذہ میں کچھ لوگوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں. الحمدللہ وہ توحید کے معاملے میں کسی سے کم نہ تھے، اور مولانا محترم کی صفحہ انہوں نے کسب علم حاصل کیا تھا. اس مسجد کی ایک عظیم تاریخ ہے. اس مسجد کی ایک عظیم تاریخ ہے. اس کے بعد اگر پرانے شہر کی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے تو پھر چیلا پورے کی مسجد کے بعد دوسری مسجد ہماری بنی جامع مسجد اہل حدیث فتح دروازہ، پھر مسجد محمدیہ کاروان، اس کے بعد مسجد محبوبیہ چنچل گوڑا. اس کے علاوہ کوئی مسجدیں نہیں تھی. لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، آج شہر کے جس کونے میں آپ نظر ڈالیں گے آج موحدین کا پرچم لہرا رہا ہے، اور یہاں مسجدوں کی تعمیر ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان مسجدوں کے پیچھے کتنی جد و جہد کرنی پڑی، کتنی کوششیں کرنی پڑی. اتنی آسانی کے ساتھ ہماری یہ مسجدیں نہیں بن گئیں، بلکہ ہمارے اسلاف نے اس کے پیچھے بڑا مجاہدانہ کام کیا ہے. اپنی زندگیوں کو انہوں نے وقف کیا، تب جا کر یہ مسجدیں یہاں پر آئیں، اور الحمدللہ توحید کی دعوت پورے دکن کے علاقے کے اندر سربلند رہی. مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ جب حیدرآباد دکن آئے تو یہاں پر توحید کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، مگر تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر توحید کا نام لینے والے لوگ تھے. لیکن حکمرانوں کے جبر و استبداد کی وجہ سے دعوت توحید کو یہاں پر مٹا دیا گیا تھا. جب مولانا ولایت علی آئے
مسجد اہل حدیث چیلاپورے میں انہوں نے قیام کیا اور دعوت و ارشاد کا کام کیا، تو اس وقت آصف جاہی نظام کے میں امور اسلامی کے نگران نواب مبارز الدولہ نے اس مسجد کو ڈھانے کا تک حکم دیا تھا اور اپنے ایلچیوں کو وہاں پر چھوڑا۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ عباس، زین العابدین اور ایک عالم، 3 علماء شیعہ وہاں پر آ کے مولانا ولایت علی کا درس سنتے تھے اور وہ لے جا کر مبارز الدولہ کو پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے نظام کے بھائی نواب مبارز الدولہ سب سے پہلے یہاں پر اہل الحدیث کہلائے اور ان کے یہ علماء کرام، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو قلعہ گولکنڈہ میں محصور کیا گیا اور 1838 میں محصور کیا گیا، 1840 میں وہیں پر ان کی موت ہوئی۔ یہ اول اہل حدیث تھے ہمارے حیدرآباد کے۔ لیکن آج میرے دوستو، آج ہماری دعوت عام ہے، آج ہماری دعوت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہی ضرورت ہے کہ آج بھی ہماری مساجد کا جال ہم لوگوں کو بہت زیادہ پھیلانا چاہیے، بہت زیادہ وسعتیں دینی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا علامہ اسحاق بھٹی رحمت اللہ علیہ کی۔ تاریخی موضوع بڑا ٹھنڈا موضوع ہوتا ہے، آدمی پڑھتے پڑھتے اگتا جاتا ہے، لیکن جو انسان ذوق رکھتا ہے اس کو حکمت کی باتیں بہت وہیں سے مل جاتی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے لائل پور کا ایک علاقہ تھا۔ اس لائل پور میں صرف 2 مسجدیں تھیں۔ ایک مسجد ہمارے احباب دیوبند کی تھی اور ایک مسجد اہل سنہ والجماعت کی تھی۔ اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ وہاں ایک مناظرہ رکھا گیا تھا اور اس مناظرے کے لیے مولانا ابو الوفا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی گئی۔ مولانا مناظرے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے جب وہاں پہنچے تو جمعہ کا دن تھا۔ وہاں جو کچھ بھی چند احباب تھے ان لوگوں نے بڑی جد و جہد کر کے دیوبندی حضرات سے درخواست کی کہ ہماری مسجد، آپ کی مسجد میں مولانا کا خطبہ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، مولانا کا خطبہ ہماری مسجد میں رہے گا۔ عین جمعہ سے پہلے ان کا قاصد آیا، کہنے لگا کہ نہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہم مولانا کا خطبہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر دوسری مسجد پر دستک دی گئی۔ اس کی کمیٹی نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس مناظرے کے لیے آئے ہیں، پھر خطبہ دینا ان کا ہی حق ہے، لہذا ہم ہمارے ممبر سے مولانا کو خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں اور اس طریقے سے مولانا خطبہ دیں جو منہج اہل حدیث کا ہے۔ یعنی تحت الممبر فوق الممبر کی بات آ گئی تھی فقہی طور پر۔ وہاں پر مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد مولانا نے ایک اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اس وقت تک لائل پور میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ یہاں پر کوئی اہل حدیث مسجد تعمیر نہ ہو جائے، اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ ایک بڑے سرمایہ دار تھے، وہ اٹھے اور کہنے لگے مولانا 1 سال میں مسجد بنانے کی ذمہ داری میری ہے۔ 1 سال میں وہاں مسجد بنا دی گئی، پہلی مسجد اس لائل پور کے اندر۔ لیکن آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں 300 مساجد اہل حدیث ہیں۔ اس شہر کے اندر، اس شہر میں آج 300 مساجد اہل حدیث ہیں۔ یہ صرف ایک عالم دین کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اور میرے دوستو، اب اس علاقے سے جو بھی آتا ہے وہاں مسلک سلف کا ایسا کام ہوا، ہر گلی، ہر آبادی، ہر علاقے، ہر محلے میں رہنے والا صحیح العقیدہ کہلاتا ہے۔ آپ پوچھے کہاں سے ہیں تو وہ کہے گا لائل پور اول سلفی ہے۔ تو مساجد سے اس طریقے کا کام ہوتا ہے، مساجد سے یہ معیاری کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، آج ہماری یہ مسجد کی تجدید کی جا رہی ہے، اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔
یہ توسیع کا معاملہ کیوں پیش آتا ہے؟ نسلیں جب بڑھ جاتی ہیں، وقت جب بیت جاتا ہے، نسلیں جب پروان چڑھتی ہیں، وہ چھوٹے جب جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر بھی تنگ ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے گھر بھی تنگ دامنی کا شکوہ کرتے ہیں۔ اب شہر کے علاقوں میں آزو بازو کی توسیع کافی مشکل ہے، لیکن ہماری یہی مساجد کو اگر ملٹی فلور بنایا جائے تو ہمارے مسائل مستقبل کے آسان ہو جائیں گے۔ آج جو مسجد ہماری توسیع کے لیے شکوہ کر رہی تھی، یہ آج سے 30 سال پہلے لگائے گئے اس درخت کا حصہ تھا جس کی شاخیں اب بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، اور آج یہ توسیع ہوگی تو آج سے 25 سال کے بعد جو نسلیں آئیں گی ان کے لیے یہ مسجد ناکافی رہے گی، جب ایک اور مسجد کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گی۔ ایسے وقت میں ہمارا فریضہ بنتا ہے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، اور توحید کی شمع کو جلانے کے لیے اور توحید کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ہم اپنی ان مساجد کی توسیع کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ کیسی ہوگی میرے بھائیوں؟ یہ ہمارے اپنے تعاون کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ فراغ دلانہ تعاون ہماری اس مسجد کی توسیع کے لیے عنایت فرمائیے، اور آپ کا سب سے بہترین تعاون مسجد سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، یہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ آج عجیب بات ہے، مسجد کے لیے اگر میں چادر پکڑتا ہوں تعمیر کے لیے تو ہمارا دل 100-200 روپے سے بڑھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دوست اس دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، ہماری اولاد کی شادی کے لیے ہم لاکھوں روپے کھانے میں اور شادی خانے میں خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کھانے اور شادی خانے میں خرچ کر رہے ہیں۔ شادی خانے کو لاکھوں روپے فخریہ طور پر دینے سے ہمارے لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کا کھانا کھلانا ہمارے لیے اللہ کے پاس باعث فخر نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، میرے خطبے کی بات نہیں ہے، ان لذیذ غذاؤں کے پیچھے مت پڑو ورنہ جنت کی غذاؤں سے محروم کر دیے جاؤ گے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استدلال ہے۔ لیکن ہم اس کے شیدائی، اس کے بجائے اگر آپ اپنے حق میں، اپنے مرحومین کے حق میں باقی رہنے والا آج کے زمانے کا سب سے بہترین صدقہ جاریہ چاہتے ہیں تو ہماری اس مسجد میں آپ اپنا پیسہ لگائیں۔ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اس وقت تک ہم کو صدقہ جاریہ رہے گا، اور یہ مسجد اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ چونکہ جو جگہ مسجد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ جگہ عرش سے فرش تک مسجد کہلاتی ہے، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک یہ مسجد کہلاتی ہے، اور یہ جگہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے گھر سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں۔ صدقہ جاریہ کرنا ہو تو ایسا بہترین صدقہ جاریہ کرو۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ان نوجوان ساتھیوں سے جو نکاح کے بندھن میں بننے والے ہیں، ہماری وہ بیٹیاں جن کا نکاح ہوتا ہے اور ان کے شوہر کی طرف سے انہیں مہر نقد دیا جاتا ہے، جو مہر آپ کو نقد دیا جاتا ہے اپنے اسراف سے بہتر ہے کہ اس مہر کو مسجد کی تعمیر میں آپ لگائیں، یہ ایک تاریخ بن جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں ایسی بھی مسجدیں ہیں، میں صرف ایک مسجد کا آپ کو اشارہ کرتا ہوں، ہمارے شہر کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد کہلاتی ہے، اس کے بعد کی سب سے بڑی مسجد مسجدیں چوک کی جامع مسجد کہلاتی ہے، محبوب چوک پرانے شہر کی۔ آپ اس محبوب چوک کی مسجد کے بالکل قبلے پر چلے جائیے، وہاں پر ایک کالا پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر پر کچھ تاریخی اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ان اشعار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مسجد کو ایک نواب کی بیگم نے تعمیر کیا تھا، ایک نواب کی بیگم نے تعمیر کیا تھا۔ تاریخ میں ایسے واقعات ہیں۔ ہارون رشید کی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی بیوی نے کہاں سے بغداد سے لے کر مکہ تک نہر کھدوائی تھی، نہر زبیدہ، اپنے مہر کے پیسوں سے۔ تو اسی لیے آپ کا صدقہ جاریہ بھی سب سے زیادہ مضبوط رہے گا اور ایک تاریخ ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد ایسے بنے ویسے بنے، جو ذمہ دار ہیں وہ مسجدیں تعمیر کرنے والے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں ہم گراں قدر تعاون کریں۔ میں ہمارے اس جمعہ کے خطاب کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنائیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے گھر بنائے گا۔ اور بتائیے آخرت سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟
اللہ نے آپ کو بہت پیسہ عطا فرمایا, آپ لینڈ لارڈ بن گئے, آپ کے محلات یہاں پر قائم کیے گئے, لیکن یہ محلات آپ کی زندگی اور سانسوں تک رہنے والے ہیں. آپ کی سانسوں کے بعد ان محلات کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر دیکھنا ہو تو ہمارے ہی شہر میں ہمارے حکمرانوں کے محلات کو دیکھ لیجئے, آج ان کی اولاد سڑکوں پر محنت کر رہی ہے اور ان کے محلات سے حکومتیں فیضیاب ہو رہی ہیں اور ان کی اولاد ناچار پڑی ہوئی ہے. یہی حال ہوگا ہماری اولاد کا بھی. اسی لیے آدمی اپنی آخرت کی فکر سب سے زیادہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اور اس کے علاوہ صدقے جاریات کا سلسلہ جاری رکھے جو اس کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کام آنے والا ہے. میں نے ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے. اس دن میں اور بہت سی باتیں ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی خطبے کے ذریعے سے آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, الہ العالمین ہم سب کو اسلام کا شعور عطا فرما, دین کے فہم عطا فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. الہ العالمین ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ان مسجدوں کو آباد رکھا. اے اللہ ہمارے دل میں مسجدوں کی عظمت کو بسا دے. اے اللہ ہم کو چل چل کر مسجدوں تک آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے. اے اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرما جو وہاں پر جگہ حاصل کرنے والے ہیں. الہ العالمین اس مسجد کے آباد کرنے والے تمام اسلاف کی خبروں کو تو نور سے منور فرما. اے اللہ ہمارے سلف صالحین کے درجات کو تو بلند فرما دے. یا رب العالمین ہماری اس مسجد کو تا دیر تا قیامت قائم و دائم رکھ. یا رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری بیماریوں کا خاتمہ فرما. اے اللہ ہمارے دواؤں میں شفا کے عنصر کو محفوظ فرما دے. اے اللہ زبان حال سے ہم جو دعا کر رہے ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تو دلوں کی دھڑکن کو جاننے والا ہے. اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر رکھ. جب ہمارا